اب ذرا ہماری ماں بہنیں غور کریں کہ شادی بیاہ میں گرارہ پہنت ہیں اور کے بعد کا پکڑ کے ایسے چلت ہے. یہ گھمنڈ نہیں ہے. لگت ہے انسان نہ ہو کونو آندھی بونڈر ہو کو اڑائے لیجیے سب. اے میری ماں بہنوں وہ لباس نہ پہنو جس سے خدا ناراض ہو جائے. حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لباس پہنے ہوئی عورت ننگی ہوگی، پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی. ممیلات مائلات، دوسرے کا دل لے بیٹھے گی اور اپنا دل دوسرے کو دے بیٹھے گی. 1400 برس پہلے جو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ آج ہو رہا ہے. ایسا لباس جالی دار کہ جس سے بدن کا حصہ نظر آئے. آج ہمارا نوجوان بھی ایسا لباس پہنتا ہے کہ دیکھ جس سے شرم آتی. اللہ نے لباس دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ آپ کی عزت چھپے. اللہ قرآن میں فرماتا یا بنی آدم، یا آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تم پر لباس اتارا ہے. کیوں؟ یواری سوآتکم وریشا، اس لیے لباس اتارا کہ تمہاری عزت چھپ جائے اور تم کو خوبصورتی بھی مل جائے. دو مقصد سے اللہ نے لباس اتارا ہے، تو اس لیے عزت چھپانا ضروری ہے. بہت سی ہماری ماں بہنیں نقاب پہنیں گی اس کے بعد کمر میں پٹی باندھتی. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے جو جائز نہیں ہے. نقاب کس لیے ایجاد ہوا ہے؟ اس لیے ایجاد ہوا تاکہ تمہارے بدن کی عزت کی حفاظت کرے. اور جب آپ نے پٹی باندھ لیا کس کے کمر میں تو جو مقصد تھا لباس کا وہ مقصد آپ نے ختم کر دیا. بہرحال میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اے محبوب اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ میں لے لیا. ہمارے آپ کے پیغمبر یتیم بن کے پیدا ہوئے، لیکن ایسے یتیم جو پوری دنیا پر الحمدللہ چھا گئے. آج بھی اگر کوئی یتیم ہوتا ہے بچہ تو غم نہ کرے بلکہ یہ سوچ لے پیغمبر کی سنت ادا ہو رہی. حضرت عبداللہ سرکار کے والد بہت پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تھے اور ان کی ماں آمنہ کچھ دنوں کے بعد شاید 6 مہینے کے تھے کہ انتقال کر گئیں. حضور یتیم ہو گئے. آج کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو یتیم بچے کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ زندگی کا مرحلہ میرے نبی پہ بھی گزر چکا ہے. اس لیے کوئی یتیم ہو ہمارے تمہارے بیچ میں تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو محبت سے. حضور فرماتے دنیا میں جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا محبت سے، قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا جیسے کہ ایسے سرکار نے فرمایا وَشَبَّكَ بَيْنَ إِصْبِعَيْنِ، سرکار نے اپنے انگلیوں کے درمیان میں تشبیہ فرمائی کہ جیسے ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں، ایسے دنیا میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو میرا قرب نصیب ہوگا. آگے اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لیکن مانگنے والے کو دھتکارو نہ. اللہ نے منع فرمایا کہ اے محبوب کوئی مانگنے آئے تو دھتکارو نہ. پتہ چلا کہ اگر کوئی غریب آ رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے تو اس کو ہڑکاؤ نہ، جو ہو سکے دے دو، نہ ہو سکے تو محبت سے معافی مانگ لو. لیکن دھتکارنا بہت سخت منع ہے. اللہ ہو سکے تو مانگنے والے کو دو، اس لیے کہ لکھا ایک دو گے تو 10 ملے گا. ایک کے بدلے میں اللہ 10 دیتا. اے لڑکے، ارے میرے بھیا یا تو دور چلے جاؤ بھائی، بات کر لو،
بس ویسے ہی ٹائم بہت ہو گیا، کرسیاں خالی ہو گئی، بس اب ہم آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو کہنا ہے۔ مولانا نے کہا 1 دو گے تو 10 پاؤ گے۔ تو ایک آدمی سنس تو کہے سرے یہ تو سب سے بڑا دھندہ یہاں ہے یار، اتا نفع تو کونو دھندم نہ ہوئی، 1 دیہو 10 پئی ہو۔ بوٹھا مولانا صاحب کا 1 روپیہ پکڑائی دیس، اب گھرے گواہ کہ اب 10 کے نوٹ ملی، اور صبح بھائی اب انتظار کرنے لگ 10 کے نوٹ آوت ہو کوئی لنگ سے، نہیں شام ہوئے گا نہیں پیس۔ تب پھر مولوی پر کھوریان کے اچھا چوتیا بنائے کے مولوی ٹھگ لیس، کہات رہا 1 دیہو 10 پئیو پورا دن گزر گیا، آپ کہاں ملی ہو؟ کہ سویرے مولوی بتائیوے، اچھا ٹھگ لی اسم کا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ کا 25 ہوئی گئے، جب 25 ہوئی گئے تو کھیتوام بھاگ پئی کھانا کرے، ہوا گوا تو دیکھی ستی بڑی پرس پڑی، وہ کا کھولی تو 10 کے نوٹ دھرا رہا ہے۔ تب مولوی پر اور غصہ ہوا کہ مولوی مسئلہ بتاؤ تو پورا نہیں بتاؤ تو ادھورا بتاؤ۔ آوا مولوی سے کہیس کہ مولوی سنو مسئلہ بتاؤ کرو، پورا بتاؤ کرو، ادھورا نہ بتاؤ کرو۔ کہیں کل تم مسئلہ بتا رہا ہو کہ 1 دیہو تو 10 پئی ہو، کہیں بتاوا تو رہا ہے، کہیں ادھورا مسئلہ پورا بتایا کرو کہ 1 دو گے 25 آئے گی تو 10 پاؤ گے، تم نے 25 بتایا ہی نہیں، ایسے اسے لاکھیرہ بھی چلے آتے ہیں میلاد میں۔ اے لوگو، اللہ نے نبی سے فرمایا مانگنے والے کو دھتکارو نہ، اس لیے یتیم ہو کوئی تو بھی محبت سے اس سے پیش آؤ، کوئی بھکاری آ جائے تو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا کرو، رحم دل بنو تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہوئے تو ہم پر اسلام کا قانون نافذ ہو گیا، اب ہم قانون کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کا قانون ہے اسلام لانے کے بعد سب سے نمبر 1 پر مسلمان پہ نماز فرض ہوتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ میرے نبی کا جب انتقال ہونے لگا تو سرکار نے آخری وقت وصیت فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو تم پر نماز کا خیال رکھنا ہے اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے، نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم کے زمانے میں ایک صولبہ تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتے اور سب سے پہلے نکلتے، فجر میں بھی ظہر میں بھی سب سے پہلے۔ لوگوں نے شکایت کیا اللہ کے رسول صولبہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں، تو سرکار نے ایک دن صولبہ کو روکا، روکنے کے بعد فرمایا صولبہ تم سب سے پہلے کیوں بھاگتے ہو؟ تو اے مسلمانوں جو کہا گاؤں کے لوگوں سنو، صولبہ کا بیان ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، ایسی غریبی کہ ایک ہی جوڑا کپڑے میں اور میری بیوی کی زندگی بسر ہو رہی ہے، میں وہی جوڑا پہن کے آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر نماز کے بعد جلدی سے بھاگتا ہوں، جا کے وہی کپڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تب بیوی کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اس لیے ڈر لگا رہتا کہ کہیں میری بیوی کی نماز چھوٹ نہ جائے تو میں سب سے پہلے بھاگتا ہوں۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، نبی کے زمانے کے لوگوں کا حال دیکھو کہ ایسی غریبی کہ ایک ہی جوڑا کپڑا، جب بیوی پہنتی تو شوہر ننگا گھر میں رہتا، جب شوہر پہنتا تو بیوی گھر میں ننگی رہتی، لیکن نماز ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اے لوگوں اللہ کا کتنا شکر ادا کرو گے، آج کوئی بھی غریب ایسا نہیں، اتنا کوئی غریب ملے گا ہی نہیں کہ ایک جوڑے میں میاں بیوی زندگی بسر کرتے ہو۔ آج اللہ نے بہت دیا ہے تو ہم کو تم کو تو بدرجہ اولا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کو پڑھو یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہمیں آزاد بنایا، غلامی کی زندگی نہیں عطا کی۔ قلیوبی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی غلام تھا مالک کا، تو مالک سے اس نے شرط لگائی تھی کہ میں آپ کا غلام ہوں لیکن دن میں آپ کی خدمت کروں گا،
رات میں آپ مجھے چھوڑیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، شرط تیار ہو گئی۔ پھر کہا میرے رہنے کے لیے آپ گھر کون سا دیں گے؟ تو اس مالک کے کئی کمرے بنے ہوئے تھے، کئی گھر ادھر ادھر، دکھایا تو پسند نہیں آیا۔ ایک کھڑہر گھر پڑا تھا ٹوٹا پھوٹا، اس غلام نے کہا اسی میں مجھے رہنے کے لیے اجازت دیجیے۔ کہا ٹھیک۔ وہ غلام دن میں اپنے مالک کی خدمت کرتا اور جب رات ہوتی تو اسے کھڑہر گھر میں چلا جاتا، صبح ہوتی پھر مالک کے پاس چلا آتا، دن بھر خدمت کرتا، رات بھر اس کھڑہر گھر میں پڑا رہتا۔ ایک دن مالک نے سوچا کہ دیکھیں یہ رات میں کرتا کیا ہے، تو مالک گیا، جب رات میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ غلام سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے کہ اللہ تو نے غلامی کی زندگی دے دی، دن میں میں آقا کی خدمت کرتا ہوں، رات میں تیری بندگی کرتا ہوں، یا اللہ اگر تو نے غلامی کی زندگی نہ دی ہوتی تو رات و دن میں تیری عبادت میں لگا رہتا، لیکن یا اللہ تو نے مجھے غریب بنایا، غلام بنایا، آزاد نہیں بنایا، جس کی بنیاد پر دن میں تیری عبادت سے مجبور ہوں۔ یہ رو رو کے سر سجدے میں رات بھر وہ غلام بکا کرتا تھا۔ جب رات میں مالک کا گزر ہوا اور جب اس نے دیکھا تو صبح ہوئی اور اس کو بلایا، کہا جس سے تو رو رو کے کہتا تھا مجھے ترس آیا ہے، جا اسی کے لیے میں تجھے رہا کر رہا ہوں، جا تو اپنے پروردگار کی رات و دن عبادت کر۔ اس نے نجات لے لیا۔ تو اے لوگوں، ایک وہ زمانہ تھا کہ غلامی میں ہوتے تھے تو دعا کرتے تھے یا اللہ غلام ہوں اس لیے رات میں تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا ہوں، کاش آزاد ہوتا تو رات و دن تیرے سجدے کرتا۔ اور آج ہم سب آزاد ہیں لیکن پنجگانہ نماز ہم مسجد میں نہیں جا پاتے، بڑا افسوس ہے، بڑا رونا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں ہمارے احسان کے مستحق ہے ماں باپ، ان سے زیادہ کوئی مستحق ہے ہی نہیں۔ اللہ دولت دے تو سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، مسجد مدرسہ بعد میں ہے، پہلے ماں باپ۔ زکوٰۃ آپ مدرسے میں دیں گے، امداد مسجد میں کریں گے، لیکن ماں باپ پر اپنی دولت کو خرچ کرنا یہ ہمارا آپ کا اولی فریضہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک نہیں دو نہیں 17 جگہ بار بار اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ ان کا تم پر احسان بہت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو تم کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں بھائی چارگی برقرار رکھو۔ شیرینی آ گئی ہے، ٹھنڈک کافی ہے، اللہ تعالیٰ انہی چند باتوں کو قبول کر لے اور اللہ ہم کو آپ کو نیک بنا دے، صاف بنا دے۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔